کر دیتی ہے؟ باندھ دیتی ہے. کس اعتبار سے؟ فکری اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ روحانی اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ اس کے احکام پہ اپنے آپ کو باندھ دیتی ہے کہ اس کا مزاج، اس کی عادات و اطوار، اس کی طبیعت اور اس کی افکار سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت. کیا کہتے ہیں؟ اب سورۃ الملک جو تھی، سورۃ الملک، تو حضور نے فرمایا کہ نجات دیتی ہے. اس کے پڑھنے والا خالی نہیں جائے گا، یہ اس کو نجات دے گی، یہ اس کو فائدہ دے گی، یہ اس کے لیے سفارش کرے گی. اللہ تعالیٰ اس کو ایک مجسم صورت میں پیدا کر دے گا، ایک جسمانی صورت اس کو دے دے گا. اس صورت کی جسمانی صورت ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے قبر میں اپنے پڑھنے والے کے لیے کیا کرے گی، یہ تحفظ کرے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتنی شان دی ہے. اس صورت میں ایسی کیا بات تھی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا. بغیر تعارف اور تعلق کے نہ تو محبت پیدا ہو سکتی ہے، نہ عبادت پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ ہی انسان اللہ تعالیٰ پر فدا ہو سکتا ہے یا اپنی جان مال کو فدا کر سکتا ہے. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہر ایک چاہتا ہے کہ رب نے جو کہا اس سے مانیں، اس پر عمل کریں. لیکن یہ چاہت اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک ہمیں اس رب کا تعارف نہ ہو. رب کریم کی سورت کی ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی. تبارک، یہ تبارک عربی کا لفظ ہے، فعل ماضی، یہ اللہ کے لیے آیا ہے. تبارکہ، یہ تبارک و تفاعل سے. تبارکہ برکت والا. تبارکہ کے دو معنی، ایک تو برکت ہے جو ہم عام معنوں میں اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، فتحنا علیہم برکات من السماوات والارض. اللہ کہتا ہے ہم نے زمین و آسمان کی جو برکتیں تھیں یا خیر کثیر کے معنی میں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تبارک الذی، وہ ذات برکت والی ہے. کس والی ہے؟ کس والی ہے؟ برکت والی ہے. اور قرآن مجید کے اندر تبارکہ یہ ایک ہی لفظ آیا ہے. اس صیغے، یہ ایک ہی صیغہ ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ. نہ اس کا مضارع آتا ہے، نہ اس کا امر آتا ہے، نہ اس کا نہیں آتا ہے. صرف اللہ کے لیے آیا ہے. تبارک برکت والا ہے. اور برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت کا ایک مطلب تو ہوتا ہے جمع ہو جانا، اور ایک مطلب تو ہوتا ہے قائم رہنا. ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع ہو جانا، اور ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ قائم رہنا. تو اللہ تعالیٰ پر ساری خیر، سارا کمال، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں رب کی ذات میں کیا ہیں؟ جمع. ہر کہیں پر اگر کوئی کمال نظر آتا ہے تو اسی بارگاہ کی دین ہے. کہیں پر اگر کوئی جمال نظر آتا ہے وہی اسی بارگاہ کی دین ہے. کہیں پر کوئی عظمت، کوئی رفعت، کوئی اونچی شان، کوئی تعریف کے قابل کوئی چیز نظر آتی ہے وہ کس کی دین ہے؟ تبارک. جمع ہے، ساری خیر وہاں جمع ہے. اور جو خیر اس کے پاس جمع ہے وہ عارضی نہیں. تبارک کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قائم رہنے والی. جو خیر رب کے پاس ہے، جو عظمتیں رب کے پاس ہیں، کسی نے دی نہیں، اس کی اپنی ہے. ازلی بھی ہیں، ابدی بھی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہو، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. اپنے آپ کو جان لو، رب کو جان لو. رب کی صفات کا اظہار تمہارے اندر سے ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو کیا جانتا ہے؟ جب اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں تو ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون، کسی نے پیدا کیا ہے یا خود سے ہو گیا ہوں، تو فوراً کہے گا خود تو میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا نہیں، خود بخود بھی ہوا نہیں. معلوم فرماتے ہیں کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد. کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی. ہیچ آہن خود بخود تیغ نشد. تمہارے سامنے کوئی اگر تلوار رکھی ہے تو فوراً تم کہہ دیتے ہو کہ تلوار خود بخود بن گئی. یہ لوہا تھا، لوہا کسی لوہار کے ہاتھ میں لگا، تلوار سازی کرنے والے کے ہاتھ میں لگا اور تلوار بن گئی. خود بخود کا کوئی تصور نہیں. جو اپنے آپ کو مخلوق جانے گا تو ظاہر بات ہے کہ خالق بھی جانے گا، یہ خالق بھی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کوئی اپنے آپ کو اگر خوبصورت جانے گا کہ میرے اندر کتنا کمال ہے، آنکھیں دیکھ رہے ہیں، کان ہے سن رہا ہے، منہ ہے بول رہا ہے، مزاج، عادات و اطوار، اپنے اندر اگر خوبصورتی دیکھتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں خوبصورت ہوں تو مجھے کوئی خوبصورتی دینے والا ہے. میں اگر سن رہا ہوں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، آنکھیں اگر دیکھ رہی ہیں تو دکھانے والا.
کان اگر سن رہے ہیں تو سنانے والا ہے، منہ اگر بول رہا ہے تو بلوانے والا ہے، جسم اگر حرکت کر رہا ہے تو اس کو حرکت دینے والا کوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو جانا وہ رب کو جانے بغیر نہ رہ سکا، اپنے آپ کو جانا۔ اللہ فرماتا ہے سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں اپنی آیتیں انہیں دکھاؤں گا اس پوری کائنات میں بھی اور ان کے اپنے وجود میں بھی، ان کے اپنے۔ تو تبارک الذی کیا ہے؟ ہم سب کو چاہیے کہ پڑھتے ہوں گے، عشاء کے بعد اس کو پڑھیں۔ حضور پڑھا کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ حضور فرمایا تھے کہ میری ہر امتی کو یہ پڑھنا چاہیے۔ تو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ جو نہیں پڑھتے وہ بھی کوشش کریں پڑھنے کی، عشاء کے بعد ضرور یہ پڑھیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ شفاعت کرے گی۔ کیوں شفاعت کرے گی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کے دلائل دیے جا رہے ہیں، کائناتی دلائل بھی اور انسان کے مشاہداتی دلائل بھی اس پہ دیے جا رہے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ تبارک الذی، وہ ذات بابرکت ہے، بیدہ الملک، جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہی ہے، ساری سلطنت ہے۔ کہیں بھی تمہیں کوئی کمال نظر آ رہا ہے، کوئی قوت، کوئی طاقت نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی ذات ہے، اس کو پیدا کرنے والی اور عطا کرنے والی وہ وہی ہے، وہ وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ علی کل شیء قدیر، وہ رب ایسا ہے کہ وہ ہر شے پر جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہر شے پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، قدیر ہے، قادر ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پھر اللہ اپنا ایک مزید تعارف کرا رہا ہے، ایک تعارف کروایا کہ برکت میرے پاس ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ انسان کو کیا چاہیے؟ برکت۔ کیا چاہیے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے خطاب کرنے کے لیے حضور کے ممبر پر، کہتے فبکا، روایت میں آتا ہے آپ روئے۔ تو آپ نے ایک آگے تقریر شروع کی، تقریر میں آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ او المعافہ، اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے دعا میں تو عافیت مانگا کرو۔ کیا مانگا کرو؟ کیا مانگا کرو؟ عافیت مانگا کرو۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اگر اللہ تعالیٰ، سب سے بڑا کرم اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پر کیا ہے تو اس بندے کے اوپر کیا ہے کہ جس کو عافیت عطا کر دی۔ جس کو کیا عطا کر دی؟ عافیت عطا کر دی۔ یہ عافیت لفظ چھوٹا سا ہے، حضور کی دعائے معاشرہ میں بھی آتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافہ، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور عافیت بھی چاہتا ہوں۔ اور عافیت لفظ اتنا کمال کا ہے عربی میں کہ ساری دعائیں خیر کی جو ہوتی ہیں وہ سمٹ کر اس لفظ میں آ جاتی ہیں۔ عافیت کا مطلب ہے کہ رب کریم میری جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت فرما، میرا مستقبل بھی محفوظ کر دے، میری قبر بھی محفوظ کر دے، میرا حشر بھی محفوظ کر لے، میری اولاد مجھے حادثات سے بھی بچا، مصیبتوں سے بھی بچا، پریشانیوں سے بھی بچا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علی المعافی والعافیہ، اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے تو کیا مانگو؟ عربی میں مانگنا چاہتے تو اللہم انی اسألک العافیہ، اگر عربی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، اپنی زبان میں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے دے۔ حضور مانگا کرتے تھے، کہا کہ عافیت مانگو۔ ایمان کے بعد، یقین کے بعد سب سے بڑی دولت اور افضل چیز، لم یعطا احد قط افضل مما اوتی العافیہ، کہا جس کو عافیت عطا کر دی سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ عطا کر دیا، اس کو دل کا سکون بھی دے دیا، دماغ کا سکون بھی دے دیا، عافیت عطا فرما دی، اطمینان قلب بھی دے دیا، اطمینان ذہن بھی دے دیا۔ جب انسان ذہنی طور پر، فکری طور پر محفوظ ہو جائے تو وہ شخص کیا کہلاتا ہے؟ کامیاب کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اور ذہنی اور فکری سکون، قلبی سکون کس چیز میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ تعلق میں ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا کیونکہ دن بھی ہے، اسی حدیث پوری سنا دی، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے کہا مانگنا ہے تو کیا مانگو؟ انشاءاللہ مانگیں گے ساتھ، انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ کہ عربی میں مانگیں اللہم انی اسألک العافیہ، نہیں مانگ سکتے کوئی ایشو نہیں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرما، کہ رب کریم مجھے عافیت عطا فرما، میرے اہل و عیال کو، میرے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو عافیت عطا فرما۔ یہ عافیت کا لفظ، پھر آپ نے فرمایا علیکم بالصدق،
آپ صدیق اکبر تھے. کیا تھے؟ سچے تھے. کیا تھے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ وہ سچ لے کر آئے، صدیق اکبر نے سچ کی تصدیق کی، اور یہی لوگ متقی ہیں. وہ صدیق اکبر تھے. آپ کی پہلا کام کیا تھا؟ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو. سچائی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو قولن سچائی ہوتی ہے، ایک عملاً سچائی ہوتی ہے. سچائی کو لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ وہ رکھو جو سچا ہو، جو اسلام کا عقیدہ ہے. کردار وہ سب رکھو جو سچا ہو، جو نبی کا عقیدہ ہے، نبی کا کردار ہے. احوال وہ رکھو جو سچے ہوں، جو نبی کا احوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر 3 قسم کے احکامات آتے ہیں. کتنے قسم کے آتے ہیں؟ 3. کتنے قسم کے آتے ہیں؟ 3. ایک تو یہ تبارک الذی بیدہ الملک، عقیدہ مانو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انسان کی فکری، انسان کی جو ریشنل فیکلٹی ہے، ہماری جو دماغ کی اپروچ ہے، اس کے ساتھ. عقیدے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مانگنے کے ساتھ ہے، ماننے کے ساتھ ہے. آپ ہمارے ذہن کا فنکشن ہے. دوسرے قسم کے احکامات آتے ہیں جس کا تعلق ہمارے جسم کے اعمال کے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. ایک بندہ بیٹھ کے سوچتا رہے کہ میں نماز پڑھوں، نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. نماز تو مخصوص ارکان کی جائے گی، قیام، رکوع، سجود، قرات، تسبیحات پڑھے گا تو نماز ہوگی. جسم ہلے گا تو نماز ہوگی. آتوا الزکوٰۃ وللہ الناس حج البیت، حج کی ادائیگی. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے جسم کے ساتھ ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. وہ تیسرے قسم کے جو احکامات ہیں اس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے، روح کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کون سا؟ اس کا تعلق وہ کون سے ہوتے ہیں؟ فتقونی، تقوی اختیار کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ کہا اور کہا کہ تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ فرحبونی، میرا روب اور رہبت اپنے دل میں رکھو. اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت کرنی ہے وہ بھی کہاں ہوگی؟ دل میں ہوگی. محبت کا تعلق، معیت کا تعلق، تقوی کا تعلق، خشیت الہی کا تعلق، رحمت الہی کا تعلق. یہ 3 قسم کے احکامات ہیں. پہلے قسم کے احکامات کو عقائد کہتے ہیں، دوسرے قسم کے احکامات کو ہم فقہ سے تعبیر کرتے ہیں، عملی. اور تیسرے قسم کے احکامات کو حدیث میں احسان کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ احسان کہا گیا ہے. عمومی طور پر لوگ اس کو تصوف کے نام سے جانتے ہیں، لیکن حدیث میں جو اس کا مصنون نام ہے وہ کیا ہے؟ احسان ہے. اور قرآن مجید میں اس کے لیے تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے. کیا استعمال کیا ہے؟ تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس آیت کے اندر رب کریم ہمارا عقیدہ درست کر رہا ہے، سوچ درست کر رہا ہے، فکر درست کر رہا ہے. کیوں؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، لیکن امام بخاری نے 7 جگہ لائی ہے. کتنی جگہ لائی ہے؟ 7 جگہ لائی ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل تمہارے قبول کیا ہوں گے. انما الاعمال بالنیات کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. تمہاری بڑی مشہور حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن ایک شخص کو رجل جمع القرآن، عالم شخص کو لایا جائے گا، قرآن پڑھنے والے کو لایا جائے گا، سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. دوسرے نمبر پر بندے کو لایا جائے گا رجل قتل فی سبیل اللہ، مجاہد کو لایا جائے گا. تیسرے نمبر پہ اس شخص کو لایا جائے گا الذی آتاہ اللہ المال، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہوگا. قاری آئے گا، عالم آئے گا. علماء پر ڈبل ذمہ داری ہے. کیا ہے؟ اگر اجر بھی ڈبل ہے تو پھر سزا بھی ڈبل ہے، ذمہ داری بھی ڈبل ہے، رسپانسبلٹی بھی ڈبل ہے. علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 10 سال پڑھ لینا یا 7 سال پڑھ لینا. دین کے بارے میں جس کو جتنی معلومات ہے وہ اتنی معلومات کا عالم کہلائے گا. اتنی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیکھے اور آگے سکھائے. یہ اس پر ذمہ داری ہے. حضرت میں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کی نگرانی دی ہے. ماں باپ اپنی اولاد پر نگران ہوتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں پر نگران ہوتا ہے، حاکم اپنی رعایا پہ نگران ہوتا ہے. کہا کہ تم جس کی تمہیں نگرانی دی گئی تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اس شخص کو لایا جائے گا، وہ قاری ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا. رب اس کو کہے گا
اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس شخص سے کہ تمہیں میں نے علم عطا کیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا رب کریم آپ نے علم عطا کیا، پڑھاتا بھی رہا، پڑھتا بھی رہا، تلاوتیں کرتا رہا، رات کو جو ہے نفل میں پڑھتا رہا، میں نے اس کا حق ادا کیا۔ فرماتے ہیں کہ رب کریم فرمائے گا کہ ما اردت الا ان یقال لک فلاں قاریٌ، تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ تجھے بڑا قاری یا عالم کہا جائے۔ نیت تو اللہ جانتا ہے نا، اعمال تو کتنے اچھے رہے اس کے، رات کو وہ نفلیں پڑھتا رہا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، دن کو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہا، کہ طرح کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے لیے اتنا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ لیکن اسے کہا، اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تیرا دل میں نیت یہ ہوتی تھی، ارادہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں قرآن پڑھا کے باہر نکلوں تو فلاں بندہ بھی میری تعریف کرے کہ فلاں قاری صاحب، فلاں حافظ صاحب، فلاں عالم صاحب۔ جو تیرا ارادہ تھا پورا ہوا کہ نہیں؟ لوگوں نے تجھے کہا، پورا ہو گیا، میرے لیے تو نہیں کہا، جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر نیت کی خرابی کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے، اعمال کی قبولیت، اسی اللہ فرماتا ہے ایکم احسن عملا، اللہ یہ کہے کہ زیادہ عمل کرو، فرائض کے بعد نوافل میں اچھا عمل کرو، بیسٹ پروٹیکشن دو۔